اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات اور پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دوست ہیں میرے جو بہت ہی عزیز ہیں، اور عزیز تو سارے ہی دوست ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دونوں طرف آنکھ برابر لگی ہوئی، یعنی وہ بھی یاد کرتے ہیں تو ہم بھی یاد کرتے ہیں، وہ ظاہر میں بھی یاد کرتے ہیں تو ہم بھی ظاہر میں یاد کرتے ہیں، وہ باطن میں یاد کرتے ہیں، یعنی دل میں یاد کرتے ہیں تو ہم بھی دل میں یاد کرتے ہیں۔ تو یہ ٹو وے ٹریفک ہے انفیکٹ۔ تو جو دوست زیادہ مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں ان کا ذکر کرنا جو ہے دیٹ از آلسو امپورٹنٹ، کہ ایک دوست ہے میرے سائیکیٹرسٹ، ہی از ان آئرلینڈ، اور آج کل وہ عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں۔ ہز نیم از ڈاکٹر اصغر شیخ۔ تو اللہ کرے کہ ان کا جو سفر ہے عمرے والا وہ آسان ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے رحمتوں کے، نعمتوں کے اور خصوصی مقام کے دروازے کھول دیں۔ اسی طرح ابھی جو دوست مجھ سے مل کر گئے ہالینڈ سے، ان کا نام ہے احسان سہگل۔ تو وہ درویش سیرت اور درویش طبیعت، فقیرانہ طبیعت، اور بہت بڑے شاعر ہیں، بڑا کلام ہے ان کا اور بڑی بات ہے۔ مجھے مل کر کہہ لیں کہ ان سے مل کر بھی جو ہم نے ویڈیوز بنائی تھی ٹوگیدر، اب چونکہ ظاہر ہے میں اکیلا ہوں، وہ ہالینڈ پہنچ چکے ہیں، ہماری آپس میں بات چیت ہوئی ہے، لیکن احسان سہگل صاحب، آئی ایم سو سوری کہ آپ نے 2-3 دن پہلے کال کیا، اور میں جب بھی آپ نے کال کیا آئی واز ان نماز، تو میں شرمندہ بھی ہوتا ہوں دوستوں سے کہ میں کیا کروں، اور وہ بیچارے اتنے دور سے امید رکھ کے فون کرتے ہیں، اور لیکن ایک ہی حالت ہوتی ہے، یعنی حالت نماز ایک ایسی وجہ ہے کہ دیٹ ڈز ناٹ الاؤ می ٹو اٹینڈ یور کال۔ اسی لیے میں معذرت ان دوستوں سے، ان سہیلیوں سے کر رہا ہوں کہ جو کسی توقع، امید یا کسی بھی وجہ سے مجھ سے محبت کر کے فون کرتے ہیں اور میں اٹینڈ نہیں کر پاتا ہوں، سو سوری فار دیٹ۔ اور لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں دل میں یاد نہیں کرتا، جب بھی مس کال آتی ہے تو پھر آپ کے معاملے بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اور میں احسان سہگل صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے تشریف لائے، لیکن میری جو خواہش ہے کہ جتنے بھی دوست مجھ سے باہر کے ملکوں سے ملنے آتے ہیں، اگر وہ کم از کم 1 ہفتہ مجھے دیں، یعنی 4-5 دن تو مسٹ ہیں، چاہے وہ کنٹینیوسلی دے دیں، چاہے مطلب ہفتے میں 1 دن دے دیں، اگر ان کا ٹوٹل سٹے 1 مہینے کا ہے تو مجھے یعنی ٹوٹل 4 دن مل جائیں، تو پھر محبت کا اور یہ جو اسپریچولیٹی کے ہم مسافر ہیں، اس میں کچھ دکھانے کا، کچھ کرنے کا، کچھ کرانے کا موقع ملتا ہے۔ تو احسان سہگل صاحب کے ساتھ صرف ہم نے 3 گھنٹے ہمیں ملے، اور چونکہ نیکسٹ ڈے ان کی فلائٹ تھی، اور اس لیے ان سے 3 گھنٹے میں جو کچھ ہم کر سکتے تھے، یعنی محبت کا جو میوچل ایکسچینج تھی، وہی ہم نے کی، اور ہم بہت مشکور ہیں احسان سہگل صاحب کے بھی۔ لیکن جو اگلی خوشی کی بات ہے وہ یہ کہ فیصل ملک عوان صاحب جو ہیں، ان کے لیے میں نے پرومس کیا تھا کہ میں بڑیلا شریف جاؤں گا اپنے پیرخانے پر، ان کے لیے 2 کتابیں لے کر آؤں گا۔ تو الحمدللہ رب العالمین دونوں کتابیں آ چکی ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے انوار حفیظ، اور انوار حفیظ میں دا ہسٹری آف دس سلسلہ از دیئر، کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، کس طرح انہوں نے محنت کی، کیا انداز رکھے، کیا کراماتیں دکھائیں، تو فیصل صاحب، ملک فیصل عوان صاحب، انشاءاللہ یہ آج ہم پوسٹ کر دیں گے یہاں سے، اور یو ول گیٹ اٹ، اور پھر اس میں آپ کو سمجھ لیں کہ ہماری ساری بیک گراؤنڈ مل جائے گی۔ اور دوسری کتاب جو ہے اس کا نام ہے گلزار سروری۔ تو یہ جو گلزار سروری ہے، اس میں سارے زیادہ تر وظائف ہیں، اور یہ تقریباً اس میں کوئی 1.25 کلو کم از کم یا 2 کلو وزن ہے ان کتابوں کا۔ تو مطلب وزن کے علاوہ جو اصل چیز ہے کہ جو میں نے جب سے کتابیں پکڑی ہیں، میں نے باقی ساری کتابوں کو ایک طرف رکھ دیا ہے قرآن پاک کے علاوہ، اور بس اسی میں سے ہم خدا کو تلاش کر رہے ہیں، اسی میں سے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے ہیں، اسی میں سے اپنے پیر و مرشد کو تلاش کر رہے ہیں، اسی میں سے خزانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور یہ ایک کتاب پڑھتے رہنے سے
دین دنیا آخرت کی کامیابی نصیب ہوتی ہے. ٹھیک، اب یہ ڈھونڈنے والے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، کس طرح اس کو پڑھتا ہے، کس طرح سمجھتا ہے، اس سے کیا گائیڈنس لیتا ہے. یہ جو کتابیں ہوتی ہیں نارملی یہ گائیڈ کا کام کرتی ہیں، رہبر کا کام کرتی ہیں، اور بڑی دوستی ہوتی ہے. یہ بعض اوقات تنہائی کو دور کرنے میں بڑا رول ادا کرتی ہیں. اب اگر مینا جی کا اور راجہ محمود صاحب کا اس وقت ذکر نہیں کروں گا تو ان سب دوستوں سے بھی یہ عرض کروں گا کہ اس سال کوشش کر کے اگر ملنا چاہیں، ویسے تو ملاقات ظاہر ہے ویڈیو کے ذریعے میری ہو ہی رہی ہوتی ہے آپ سے، آپ کم از کم مجھے دیکھ لیتے ہو، لیکن جس طرح کچھ دوست ہیں ان میں خاص طور پہ راجہ صاحب ہیں یا ملک فیصل صاحب ہیں، وہ ویڈیو سے، یا جو ڈاکٹر کامران اصغر شیخ صاحب ہیں جو عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، وہ اسکائپ پہ آ جاتے ہیں تو وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم لائیو ٹاک کر رہے ہوتے ہیں ویڈیو میں، ان کے بچوں سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے. اس طرح سب تو جو دیکھنے کی بات ہوتی ہے وہ سننے کی نہیں ہو سکتی، یعنی جو لسننگ ہے دیٹ از لیس پاورفل دین دی ویئر. جو دیکھنا ہے وہ تو پھر کمال ہے. اور اب جو وقت ہے روحانیت کا یا دین کا، وہ ہم دکھانا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو کہ جو آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا، تصور میں لائی نہیں ہوں گے. انشاءاللہ وی ول ٹرائی ٹو شو یو سم تھنگ. اسی لیے ہم نے اپنی جو محفل ہے یہاں پر اس کا نام رکھا ہے NCC شو. اٹ مینس ٹو شو یور ہمبلنیس ٹو دی اللہ تعالیٰ، کہ ہم یہاں بیٹھ کر اپنی عجز و انکساری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں اور اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیں. کل ہم گئے تھے بڑیلا شریف جیسے میں نے ذکر کیا، اور تقریباً ہمارے ساتھ خاصے کوئی 15-20 بندے تھے. سب کی ویڈیوز نہیں بن سکیں چونکہ ظاہر ہے مختلف گاڑیوں میں تھے تو گاڑیاں آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں، لیکن اور پھر ظاہر ہے سفر تو سفر ہے، ہم ابھی فلی ایکوپڈ نہیں ہیں کہ ہم ساری جگہ کی کوریج آپ کو کر کے دکھائیں، لیکن کوشش تو ہوتی ہے کہ آپ کو ہم پاکستان کی جہاں جہاں ہم جائیں وہاں سیر کراتے جائیں ویڈیو کے ذریعے سے. تو جتنے دوست ہیں احباب ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ہفتے میں ایک دفعہ اپنی خیر خیریت جو ہے وہ ضرور کمیونیکیٹ کیا کریں، چاہے SMS کے ذریعے، ای میل کے ذریعے. اپنی ساری توقعات جو ہیں، وہ امیدیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے وابستہ رکھیں. اپنے سارے معاملوں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں، اپنے بیوی بچوں کو اللہ کے سپرد کریں، اپنے کاروبار کو اللہ کے سپرد کریں، اور جو کرنے کی کام ہے وہ کریں، یعنی نیکی کریں. کسی سے توقع نہ رکھیں. آپ ایسا درخت بن جائیں جو صرف جھکا رہے، چاہے پھر ہندو کھائے اس میں سے، سکھ کھائے، اور یا کوئی بھی، جیسے شہد کی مکھی ہے، دیکھیں کتنی چھوٹی ہے، وہ شہد بناتی ہے، وہ صرف مسلمانوں کو نہیں دیتی بلکہ ایوری ون کین انجوائے دیٹ ون اینڈ گیٹ دا فل بینیفٹ آف دیٹ ہانی. تو منی اور ہنی یہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں کہ یہ شہد میٹھا کہاں سے لایا جائے، کس طرح. تو بہرحال ہم جو فیض کا لے کر آئے انشاءاللہ بٹے گا اور آپ کے گھروں میں سکون آئے گا. اس ادارے سے جو سیکھ سکتے ہو، یعنی NCC جو ہے یہ نائس کمیونٹی کریٹرز ہے، معاشرہ ہم اچھا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس معاشرے میں بجلی پانی سوئی گیس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر پانی کو میں نیچے لے جاؤں تو کون ہے جو اسے اوپر لے کر آئے. تو ہم عرض کریں گے کہ آپ کے سوا کوئی نہیں لا سکتا. مہربانی کر کے ہمیں پینے کا صاف ستھرا ٹھنڈا پیوریفائڈ واٹر عطا کیجیے. اور یہ جو بجلی کی جو پریشانی ہے اس سے مالک کائنات آپ کے سوا کوئی نہیں نکال سکتا. میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، وی نو ویری ویل. ہمارا جتنا معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑی ہی یعنی فل 100 کیا 1000 اینڈ کروڑ ٹائمز وی بلیو کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم کریں گے، ہماری دنیا کو آباد کریں گے، اور ہمارے دوستوں کی جو خوشحالی ہے اور جو تعمیر و ترقی ہے اس پر اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرما کر ہمیں 4 چاند لگائیں گے، دنیا میں روشن کا بناک بنائیں گے، ہمارے مستقبل کو اچھا کر دیں گے، ہماری دنیا میں رنگ بھر دیں گے، اسلامی رنگ بھر دیں گے. اور غصہ نہیں کرنا. میں اپنے چلتے چلتے بس دوستوں سے عرض کروں گا کہ یہ جو اس وقت الارم لگا ہوا ہے وہ بتا رہا ہے کہ 1 بج چکا ہے، اور 1 بھی ہو جاؤ تو نیک بھی ہو جاؤ. اللہ کرے کہ ساری دنیا ایک اور نیک ہو جائے. اور کل ڈھیروں دعائیں کی ہیں ہم نے بڑیلا شریف میں اپنی ساری دنیا کے انسانوں کے لیے. ان دعاؤں میں یہ بات بھی شامل تھی کہ یا اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو خاص طور پہ اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائیے،
صحت کی دولت عطا کیجئے، علم کی دولت عطا کیجئے۔ میرے جتنے دوست ہیں وہ علم کی گہرائی کو حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کریں، اور پیسہ کمانے کا جو جائز اور لیگل طریقہ ہے اس کو اڈاپٹ کریں، اور جو 2 نمبر کے کام ہیں ان سے اوائڈ کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ انشاءاللہ ملتے رہیں گے آپ تو، چونکہ اور جو دوست ہیں ان کے لیے آسانی کے ابھی ہم نے اے سی یعنی ایئر کنڈیشنز لگا لی ہیں، تو جو لوگ آئیں گے ان کو یقیناً انوائرنمنٹ بہتر ملے گی۔ تو ماحول کو بنانے کے لیے درخت ضرور لگائیے، چونکہ اگر گھروں میں تو ہم نے اے سی لگا کے ٹھنڈا کر لیں گے، یہ باہر کی دنیا کو کون بات کرے گا، یہ آپ نے کرنا ہے اور بھولنا نہیں ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی رکھ سکتے ہیں کہ جب کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ اس کے نام کے ساتھ ساتھ ایک درخت بھی لگا دے، تاکہ بچہ بھی بڑا ہو، درخت بھی بڑا ہو، پھر دیکھیں کہ دونوں میں سے پھل کون دیتا ہے اور کس کے سائے میں لوگ بیٹھتے ہیں۔ تو یہ ایک انداز ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔